بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بھارت کی ایک اور خوفناک سازش بے نقاب ہوئی ہے۔ بھارت نے ایک مسافر طیارے کو بطور جنگی طیارے کے پاکستانی حدود میں داخل کیا ہے۔ ناظرین کرام، طیارے میں 130 مسافر موجود تھے۔ اگر پاک فضائیہ کے طیارے بھارتی مسافر طیارے کو جنگی طیارہ سمجھ کر ہی نشانہ بنا ڈالتے تو بھارت اس واقعہ کو بنیاد بنا کر جنگ چھیڑ دیتا۔ ناظرین کرام، تفصیلات کے مطابق بھارتی میڈیا کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ گزشتہ ماہ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی سے افغان دارالحکومت کابل جانے والے ایک بھارتی مسافر طیارے کو پاکستانی F-16 طیاروں نے اپنی فضا میں گھیر لیا تھا۔ ناظرین کرام، اس حوالے سے بھارتی سول ایوی ایشن کا کہنا ہے کہ یہ تمام معاملہ غلط فہمی کی وجہ سے پیش آیا۔ بھارت کا دعویٰ ہے کہ گزشتہ ماہ 23 ستمبر کو نئی دہلی سے کابل جانے والے بھارتی ایئر لائن کے طیارے کو اس وقت پاکستان کے F-16 طیاروں نے گھیرے میں لے لیا جب وہ پاکستان کی حدود سے گزر رہا تھا۔ تاہم اس موقع پر جب بھارتی مسافر جہاز کے پائلٹ نے پاکستانی جنگی طیاروں کے پائلٹ سے رابطہ کر کے انہیں کمرشل فلائٹ ہونے اور اپنی منزل کی تفصیلات سے متعلق آگاہ کیا تو پھر پاکستانی جنگی طیاروں کی جانب سے بھارتی طیارے کو کابل تک جانے کی اجازت دی گئی۔ تاہم پاکستانی F-16 طیاروں نے پھر بھی بھارتی طیارے کو افغان حدود میں داخل ہونے تک گھیرے میں لیے رکھا۔ ناظرین کرام، بھارتی سول ایوی ایشن اتھارٹی کے حکام نے معاملے کی حساس نوعیت کے باعث اس کی مزید تفصیلات بتانے سے گریز کیا ہے۔ تاہم اب اس معاملے کی خوفناک اور اصل تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ بھارت نے جان بوجھ کر اپنے ایک مسافر طیارے کو جنگی طیارے کا کوڈ دے کر پاکستانی فضائی حدود میں داخل کیا تھا۔ بھارت کا منصوبہ تھا کہ پاکستان مسافر طیارے کو جنگی طیارہ سمجھ کر مار گرائے گا اور یوں اس مسافر طیارے میں موجود 130 مسافر مارے جائیں گے۔ بھارت اس واقعہ کو دہشت گردی کی کارروائی بنا کر پیش کرے گا اور پاکستان کے خلاف جنگ چھیڑ دے گا۔ تاہم پاک فضائیہ نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور طیارے کی اصل شناخت ہونے سے قبل ہی اسے نشانہ بنانے کی کوشش نہیں کی۔ ناظرین کرام، بھارت پاکستان سے پوری طرح سے جنگ کرنے کا ارادہ کر چکا ہے اور کوئی بھی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ ناظرین کرام، وزارت خارجہ نے ہفتہ وار بریفنگ میں درست طور پر بھارت کو متنبع کیا ہے کہ سندھ طاس معاہدے کے تحت جن 3 دریاؤں پر پاکستان کا خصوصی حق ہے ان کا پانی روکنے کے کسی اقدام کو اسلام آباد جارحیت تصور کرے گا۔ ناظرین کرام، یہ انتباہ گزشتہ جمعرات 18 اکتوبر 2019 کو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی اس دھمکی کے جواب میں دیا گیا کہ نئی دہلی پاکستان کو پانی کی ایک ایک بوند سے محروم کر دے گا۔ ناظرین کرام، ریاست ہریانہ کے ضلع چرخی واودی میں انتخابی ریلی سے خطاب کے دوران بھارتی وزیر اعظم کا انکشاف کہ پاکستان کی طرف بہنے والے دریاؤں کا پانی روکنے کے اقدامات جاری ہیں۔ عالمی برادری کے فوری رد عمل کا یہ معاملہ متقاضی ہے۔ جمعرات ہی کے روز بھارتی وزیر اعظم کے مذکورہ بیان کے ساتھ بھارتی آرمی چیف بپن راوت اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوول کے جو اعلانات سامنے آئے ان کا لب لباب یہ ہے کہ اگلی جنگ بھارت میں ہتھیاروں سے لڑ کر نئی دہلی کی عسکری برتری ثابت کر دی جائے گی۔ ناظرین کرام، ان بیانات کو قیام پاکستان کے وقت بڑے پیمانے پر مسلمانوں کے قتل عام، کشمیر میں بھارتی فوج بھیجے جانے اور بعد ازاں نئی دہلی کے اقوام متحدہ سے خود رجوع کرنے کے باوجود کیے گئے وعدوں سے انحراف، پاکستان سے الحاق کا اعلان کرنے والی ریاستوں پر فوجی یلغار کے ذریعے بھارتی قبضے، پاکستان کا مشرقی بازو علیحدہ کرنے کے اقدامات اور باقی ماندہ پاکستان میں اپنے ایجنڈوں کے ذریعے مشرقی پاکستان کا ڈرامہ دہرانے کی کوششوں کی تفصیلات کے ساتھ عالمی برادری کے سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ ناظرین کرام، دفتر خارجہ کے بیانات کی اہمیت اپنی جگہ، مگر مقبوضہ کشمیر میں طویل لاک ڈاؤن سمیت حالات جس تیزی سے خطرے کے نشان کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس کے لیے فعال، متحرک، تخلیقی اور جارحانہ سفارتکاری بروئے کار لانے کی ضرورت بڑھ گئی ہے۔ عالمی برادری اس بارے میں فوری طور پر حرکت میں نہ آئی تو خدشہ ہے کہ دیر ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، اسی طرح بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے طیب اردگان کے مسئلہ کشمیر پر پاکستانی موقف کی حمایت پر ترکی کا دورہ منسوخ کیا ہے۔
नाजरीन कराम, तफसीलात के मुताबिक तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान उन लीडरों में से हैं जिन्होंने मसला कश्मीर पर खुलकर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। वो कई मौक़ों पर कश्मीरी अवाम के हक़ में बोलते हुए नजर आए, ताहम भारत से ये बात हज़म नहीं हुई। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी ने अपना तुर्की का दौरा भी मनसूख कर दिया है। नाजरीन कराम, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने पेरिस में होने वाली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में और दीगर जगहों पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए कश्मीरियों के हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाई। भारत ने तुर्की के साथ अपने ताल्लुकात में सर्द मोहरी लाने का फैसला किया है। भारतीय वज़ीर आज़म ने मेगा इन्वेस्टमेंट समिट में शिरकत के लिए 27-28 अक्टूबर को सऊदी अरब जाना है, जिसके बाद उन्होंने तुर्की का दौरा भी करना था। मोदी के दौरे तुर्की को मनसूख करने के फैसले से नई दिल्ली और अंकारा के माबैन ताल्लुकात में कशीदगी आ सकती है, जबकि माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ। मोदी के अंकारा दौरे के मौके पर तिजारती और दिफाई मामलात समेत दीगर उमूर पर दस्तखत होने थे, जबकि दूसरी तरफ वजारत खारजा का कहना है कि इस दौरे को कभी हतमी शक्ल दी ही नहीं गई थी, लिहाजा मनसूखी का सवाल ही पैदा नहीं होता। नाजरीन कराम, ख्याल रहे कि मोदी ने आखिरी बार 2015 में भारत में होने वाली G20 के दौरान तुर्की का दौरा किया था। उन्होंने रवां साल जून में G20 के मौके पर ओसाका में एर्दोगान के साथ बाहमी मुलाकात की थी, जबकि तुर्क रहनुमा जुलाई 2018 में 2 रोज़ा दौरे पर भारत आए थे। नाजरीन कराम, ख्याल रहे कि गुज़श्ता हफ्ते तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने एक बार फिर इस अज़म का अदा करते हुए कहा था कि तुर्की कश्मीरी अवाम के उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल तक अपनी हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अपने खिताब में मुस्लिम उम्मा और कश्मीरी अवाम की सही मानों में तर्जुमानी की है।